پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس کے اندر وہ چیزیں اور وہ احکامات بیان فرمائے کہ اگر بندے پورے قرآن کریم پہ عمل کر لیں تو روح زمین کے مالک بن جائیں۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر عمل کرنے والا ہوگا اس پہ کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ جو پوری دنیا میں کفر ناچ رہا ہے، پوری دنیا میں کفر ہمارے سروں پہ چڑھا ہوا ہے، اور اب تو ان کا پروگرام بہت آگے ہے، تمہارے پاس تو کوئی پروگرام نہیں، سوائے شادیوں کے، سوائے گانے بجانے کے، بدماشی کے، رشوت بٹورنے کے، حرام خوری کرنے کے تمہارا کوئی پروگرام نہیں۔ البتہ کفر کا یہ پروگرام ہے کہ مکے کو بھی لیا جائے اور مدینے کو بھی چھینا جائے۔ تمہارا پروگرام ہو نہ ہو، ان کا تو ہے نا۔ حالانکہ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے، خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی، تم جیسا ناک تھا، تمہارے جیسا منہ تھا، تمہارے جیسی زبان تھی، ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا، اور ہاتھ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی، مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے، اور تلوار اوپر کو اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے، بتانا تیرا کام ہے، قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے۔ عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو جوئے میں ہرا دیں، شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں، تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ایمان بدماش ہیں، انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی۔ اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے، وہ تو بے ایمان ہے۔ اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو، خدا کے بھیجے ہوئے قرآن کو، ایمان کو، ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنجریوں کے پیچھے پڑے ہوں، وہ اب بھی ایماندار ہے، وہ اب بھی مومن ہے۔ اتنا گانا بجانا، اتنا گانا بجانا کہ اب تو مردے بھی پناہ مانگ اٹھے ہوں گے۔ قبروں پہ جا کر ڈھولک، طبلہ، سرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں، اور بہانہ کیا بنایا؟ فلاں حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی۔ اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدے مند ہے تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا؟ تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی؟ یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے؟ وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا، دنیا کو راستہ دکھاتا رہا، اللہ سے ہدایت لیتا رہا، قوم کو دیتا رہا، اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ صبح کے ٹائم میں جو کبھی تھوڑی سی نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، گانا نہ لگاؤ بھی صبح صبح ذرا نور پیر دا ویلا کے قوالی لا لو۔ اللہ کی کلام پاک نے ابتداءً اعلان کر دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
بنی اسرائیل کے لوگوں اور میرے بندوں اور میرا دیا ہوا کھانے والوں اور میرا دیا ہوا پینے والوں اور میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں اور میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں، اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں، یہ نور نظر میں نے دیے، یہ لخت جگر میں نے دیے، یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے، یہ دولت میں نے دی، یہ تخت شہنشاہی میں نے دیا، یہ جوانی میں نے دی، یہ تندرستی میں نے دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے، تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لکھ کر لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی لکھ کر نہ مارے۔ سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے۔ اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ جو اماں کہنے کو ترس رہا ہے، اماں انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا۔ جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے۔ جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ کسی شے کے پکڑنے کو ترستا ہے، اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ چلنے کو ترستا ہے۔ فرمایا سب کچھ میں نے کر دیا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ ڈا بے ایمان، میں پانی بھی دیتا تو گلاس میں نام لے گیا۔ اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے۔ جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلانٹ لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کے تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر۔ او میرے بندے تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت۔ شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے،
آیا جو نیند کا جھونکا، ہاتھ ہیلے، دونوں پیالے زمین پہ گرے، پراگ سے ٹوٹ گئے۔ فرمایا موسیٰ تجھے نیند آئی، پیالے ٹوٹ گئے، خدا سو جائے تو نظام نہ ٹوٹ جائے؟ اگر میں سو جاؤں تو نظام کائنات سارا ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا لا تأخذوه سنة ولا نوم، میں وہ خدا ہوں جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ملتانی زبان جو یاد دیں نا، گھیر نہیں آتی۔ نیند آ جائے، اونگ آ جائے، وہ خدا کیسا؟ پر اس قوم کو کون سمجھائے؟ جو نیند آنے والی بات تو الگ رہی، مرنے کے بعد 4 گز چھوڑ 8 گز نیچے دفن ہے، اوپر اتنا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اوپر اتنی اینٹیں مصالحہ لگا ہوا ہے، اور باہر کھڑے ہوئے لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں۔ ٹیلی فون کی اگر ذرا سی تار خراب ہو جائے، آواز نہیں آتی، الو الو کر کے تھک جاتے ہیں، آواز صحیح نہیں آئی، اور یہ بیچ میں اتنا مٹیریل لگا ہوا، تیری آواز اندر کیسے جا رہی ہے؟ عقیدہ بہت بڑا انعام ہے، لکھ کر لے جاؤ۔ قاری انیس کی بات، خدا کی قسم، اولاد سے زیادہ، کوٹھی بنگلے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، تخت شہنشاہی سے زیادہ کام کی چیز کلمہ ہے، اور اگر کلمے میں غلطی آ گئی، عقیدے میں تباہی پھر گئی تو بنے گا کیا؟ آج سوچنا چھوڑ دیا، سڑکوں پہ، بازاروں میں ایک کھیل بنا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی قاعدہ۔ اور خدا کے بندوں کچھ تو سوچ لو کبھی۔ ہاں، اتنی بات تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر زہر کھا لیا تو موت آ جائے گی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر خدا کے احکام کی بغاوت کی تو تباہی پھر جائے گی۔ کون سوچے؟ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ ہائے سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے احکم الحاکمین نے۔ فرمایا میرے بندے، جو میرے وعدے تجھ سے تھے میں سارے پورے کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا، میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا۔ میرے وعدے یہی ہیں، اللہ کا وعدہ روٹی کا، کوٹھی کا نہیں۔ تو آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوانی دی، عمر دی، حیاتی دی، اولاد دی، انعام کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے بھی تو کہا تھا انت ربنا، اور میرے مولا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجروں کو بسانے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ تمہیں مثالیں دیں گے، اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ طریقہ دے، کدھر قرآن گیا، کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا؟ میں قسم کھاتا ہوں، باوجود بیٹھا ہوں، قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا۔ یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی۔ یہ وہی کلام پاک ہے جس کی 1,29,000 صحابہ نے تلاوت فرمائی، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب ابدال غوثوں کی عمریں گزرتی۔ اگر آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا، سمجھنے کی کوشش کرنے کی، اس لیے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، کھاؤ کھاؤ، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو. اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے، بہت احسن کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بڑی برتر کلام ہے، بزرگ کلام ہے، خالق کی کائنات کا کلام ہے، مالک کی کائنات کا کلام ہے. فرمایا لوگوں اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو. عورت کا بچہ اگر ایک گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، اچڑیاں تڑپ اٹھتی ہیں، کدھر گیا میرا بچہ، کدھر گیا میرا لگتے جگر، کہاں گیا میرا نورے نظر، پریشان ہو جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں. اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا؟ نے کہا مائی کیا بات ہے کہ میں ایڈی بد نصیب ہو گئی ہے کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکھیا نہیں، دیدار نہیں کیتا، تلاوت نہیں کی. کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی. کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا؟ اولاد کے لیے رو لیں گے، مال کے لیے رو لیں گے، اقتدار کے لیے رو لیں گے، تخت و تاج کے لیے رو لیں گے، اپنی عزت کے لیے رو لیں گے، اپنے ناک کے لیے رو لیں گے. کلام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون روئے؟ فرمایا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ. دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں. مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہے، اکثر لوگ بچے نکلواتے ہیں. 10 بچے، 8 بچے، 15 بچے، 20 بچے ککڑی لیے پھرتی ہے، مرغی لیے پھرتی ہے. 1000 فٹ بلندی پہ اس کو چیل نظر آتی ہے. دیکھا خدا کی قدرت، کئی مرتبہ تمہاری فوج کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا. فوجی کہتے ہیں کہ نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا، اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے 1000 فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے. اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا، خدا نے بنایا. اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں، اندازہ لگا اس نے دشمن دیکھا، چیل ہیل نظر آئی اور کوکو کی، سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے. ککڑی کے بچوں کو یقین آ گیا اور نبی کالی کمری والے جو امتی ہو تمہیں یقین کبوں میں آئے گا؟ مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کوکو جو کر رہی ہے خیر نہیں، تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے.
مرغی کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں. اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا، تمہارا یقین خبروں میں آئے گا؟ اور ایک ایک خطرے کی نشاندہی کی. فرمایا ہو لوگوں اگر تم غلط روش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرو گے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی ذلت آئے گی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ کھلم کھلا خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، جس پر کبھی ہماری نظریں التفات نہیں پڑتی. خدا نے قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے، او لوگوں میں امام الانبیاء ہوں، سارے جہان کا سردار ہوں، پر میری جائیداد زمین نہیں، میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، باغ و بہار نہیں، یہ میرا ترکہ، میرا ورثہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یہ قرآن کریم. یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا. میری نیت الحمدللہ خیر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ. رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے معاف ہو جائے. یہ ہے تمنا اور یہ ہے آرزو اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امنگ. تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. خدا کہتا ہے اور تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو. نماز کی آیتیں، زکوٰۃ کی آیتیں، حج کی آیتیں، عدل و انصاف کے آیات ہیں، حقوق ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق کی آیات ہیں. آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور، اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی. ساری زندگی قرآن کریم ہے. اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا وثیابہ کا فطاہر، نبی کا ماحول بتا والرجز فاہجر، نبی کی آنکھ بتا قدرا تقلب وجهک فی السماء، نبی کا ہاتھ بتا ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کا چہرہ بتا والضحیٰ، نبی کی زلفیں بتا واللیل اذا سجی. میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن. پر بات ہے یقین کی. یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہے. اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا ولا تکونوا اول کافر بھی، اور پہلے ہی پہلے تم نہیں بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے، ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی، رحمتیں نہیں آئیں گی، سکون نہیں آئے گا. آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے ہائے ہائے، لکھا پتی ہے ہائے ہائے، تخت و تاج کا مالک ہے ہائے ہائے، گورنر ہے ہائے ہائے، وزیر ہے ہائے ہائے، لگی پڑی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فرعونیت ہے، دولت قارونیت ہے اور فاقہ نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں جس زمین کے ٹکڑے پہ ہاتھ چھو کے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں، میں اس زمین کو سونا بنا دوں گا. اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا اکٹھا کرنے آیا ہوں، میری تو تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھلا جو تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رکھ جو میں صبر کروں.
اللہ والوں نے انہی باتوں کو لے کر صوفیہ کرام نے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور انہیں طریقہ کار سمجھایا اور اللہ اللہ کرنا سکھایا اور صبر کی باتیں بتائیں. چنانچہ مدینہ منورہ سے shahideislam.com باہر ایک بزرگ نکلے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور اس نے احرام باندھا. احرام باندھ کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. او میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوں، چلا ہوا آ رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک. اور میرے مولا میری حاضری قبول فرما، میں تیرے دربار میں حاضری کے لیے آ گیا ہوں. علماء نے لکھا ہے غیب سے ایک آواز آئی، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں. کسی نوجوان نے بھی آواز سن لی، وہ قریب آ کے کہنے لگا بڑے میاں آواز تو میں نے بھی سن لی، اتنا سفر اتنی تکلیف اٹھائیں گا جب منظوری نہیں رہنے دو، پھر جا کے کیا کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ والا رونے لگا، وہ بزرگ رو پڑا اور کہنے لگا بیٹا تو ایک دن کی آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. یہی آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. ارے منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے اس کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑنا، اس کا کام ہے منظور کرنا. 53 سال میں میری سمجھ میں تو کوئی دروازہ آیا نہیں کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں جا کے کرا لوں. منظور کرے یا نہ کرے، یا منظور کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، اور اس کی چوکھٹ پہ ماتھا جھکانا یہ میرا کام ہے. منظور کرنا یا کرانا یہ میری ذمہ داری تو نہیں، یہ میرا کام نہیں. چنانچہ جب درد دل سے اتنی بات نکلی فوراً آواز آئی، آج ہم نے تمہارے یکدم 53 حج قبول کر لیے. آج ہم نے تیرے یکدم 53 حج قبول کر لیے. ہم تجھ سے اتنی سی بات کہوانا چاہتے تھے. اللہ والا کہنے لگا میرے مولا کہنے کی بات نہیں، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کا کار ساز کوئی نہیں، آخرت کا کار ساز کوئی نہیں. بڑے بڑے پیغمبر جناب آج میں اور آپ تو کیا ہستی ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. جن کی میں بات کرنے لگا ہوں نا، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی ملنگ نہیں، نبی ہے نبی. اور ایسا نبی خود بھی نبی، ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. ہاں تو پوتا قادر برس کا ہوگا، رحیم برس کا ہوگا، ابراہیم اور موسیٰ کا ہوگا. یوسف علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کے پوتے ہیں. پر اندازہ لگا تیرا تو تھوڑا سا کاروبار چلا اور کھوپڑی بگڑ جاتی ہے. کل کر کے دیکھے کوئی میں ہونے 10 دینا سامنے آئے کوئی میں ہوں وزیر بن گیا میرے نال ہوش نال گل کرایو. سارا منڈا ہوں پولیس کی بھرتی ہو گیا، ہوں سانو کچھ چھیڑ کے بکھا لیا گئے 10. اور یہاں پہ حال یہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، سر پہ تاج نبوت، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی اور جیب میں مصر کے خزانوں کی کنجیاں. سر پہ تاج نبوت، پیروں کے نیچے مصر کا تخت.
اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں. ہائے ہائے. پھر بھی میری طرف دیکھو، صبح کا وقت ہے، نبیوں کی لڑی کا نبی یوں جھولی پھیلائے کھڑا ہے پروردگار کے سامنے، مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑا اللہ کا نبی. آواز آتی ہے فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور سبزہ پیدا کرنے والے، ہوا چلانے والے، بارش برسانے والے، چاند سورج ستاروں کو چلانے ہلانے والے اور دنیا اور آخرت کے مالک کی. فرمایا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک کی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا میں بھی کار ساز ہے، آخرت میں بھی کار ساز تو ہے. تو نے خون میں بگڑی بنائی اور میرے مولا تو نے زلیخا کی کوٹھی میں میری بگڑی بنائی، تو نے جیل خانے میں میری مدد فرمائی، جہاں میرا کوئی نہ تھا تو اکیلا میرا تھا، میں تیرا نام لیوا اس ملک میں اکیلا تھا. اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے، پیغمبر کی جھولی. ہاں جھولیوں کو ملاؤ، اربوں جھولیاں ملا دو، پیغمبر کی جھولی کے ساتھ نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے اور مانگ رہا ہے مولا سے. سبحان اللہ. فرمایا مولا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا میرا ہے کون؟ اور مانگا کیا؟ یہ نہیں مانگا کہ مصر کی تو حکومت میری ہے، یہ دائیں بائیں میں میری ہونی چاہیے، کم سے کم 10-20 ملک میری بادشاہ کے نیچے ہوں، میں نبی ہوں، تیرا نمائندہ ہوں. یہ نہیں مانگا. دوستو وہ چیز مانگی جو آج کل ہم نہیں مانگتے، وہ چیز مانگی جو ہم نہیں مانگتے. فرمایا میرے مولا توفنی مسلمہ، اور میرے مولا فرما برداروں والی موت عطا کریو. جو تیرے نیک بندوں والی موت ہے وہ آئے. سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہے نا؟ نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہوتا ہے. جو خدا کا نمائندہ ہو، خدا کا پیغمبر ہو، خدا کا رسول ہو، خدا کا نبی ہو، اس کا خاتمہ غلط نہیں ہو سکتا. مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کا نبی بھی روتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئی. حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور زیادہ روئے. قرآن پڑھا. صبح کو حضرت عائشہ کی جو نظر پڑی، ہائے ہائے. آج کل کی بہنوں دیکھ لو، تمہاری نظر پڑے گی خامن کے پیروں پہ، اپنے بیٹے کے پیروں پہ، اپنے بھائی کے پیروں پہ. جناب عائشہ صدیقہ کی نظر پڑ رہی ہے شہنشاہ کائنات کے قدموں پہ. دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی، میرے آقا کیا آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں؟ یعنی اتنے جو روتے ہو، ساری رات جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے میں تو لوگوں کو جنت ملے گی، آپ کے صدقے میں امت کی نجات ہوگی، آپ اتنے کیوں روتے؟ کیا آپ کو اپنے خاتمے کا یا آخرت کا یقین نہیں؟ جبکہ قرآن میں اعلان بھی ہو گیا یغفر اللہ ما تقدم من ذنبک. تو نبی ہے نا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں.
یوں فرمایا عائشہ میرے اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی، میرے اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر ادا نہیں کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی ہے، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں، اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا مانگا، جو ابدالوں نے مانگا، جو غوثوں نے مانگا، قطبوں نے مانگا، انبیاء نے مانگا، ہر اللہ والے نے مانگا، اور ہم تو مانگتے نہیں. یا اولاد مانگیں گے، یا خوبصورت بیوی مانگیں گے، یا تخت شہنشاہی مانگیں گے، یا کھلی دکان اور کھلا کاروبار مانگیں گے، اور یا طاقت مانگیں گے کہ جی بس اڑوسی پڑوسیوں کا ایک مرتبہ تختہ کر دو، ایسا بنا دے مجھے. ایوں مانگنے والے بہت کم ہوں گے. الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسے گزر رہی ہے، میرے مولا اس وقت تیرا کرم میرے کام آ جائے جب میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا، نہ بیوی پاس ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ عزیز و اقربا ہوں گے، نہ رشتے دار ہوں گے، نہ یار ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ پارٹی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، اور آواز لگے گی انا اعتدنا للظالمین. اللہ پاک آواز لگا دے گا میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے یہ جہنم. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ہزاروں برس گزر جائیں گے، ہزاروں برس گزر جائیں گے، لوگوں کو پانی 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 بولا پانی، مر گئے پانی پانی. قرآن کریم کہتا ہے ظالموں کو، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئوں کو، قرآن سے دور والوں کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اور اوپر کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. www.shahideislam.com. ہو جمالت الصفر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح. کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی. نماز قضا ہو رہی ہے، ہوتی رہے. رمضان شریف کا ادب نہیں ہو رہا، نہیں صحیح. زکوٰۃ نہیں دی، نہیں صحیح، کیا فرق پڑتا ہے. کسی کا گلا کاٹ دیا، کوئی بات نہیں. ٹھگی مار لی، حرام خوری کر لی، کسی کا مال چھین لیا، دھوکہ دے کر وصول کر لیا، شام کو بڑا خوش ہوتا ہے آج ایسے بڑی چلاکی ماری ہے، لمبا کر دیتا فلانے کو. اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا، وہ تو صبح اٹھ بھی جائے گا تو ایک دن قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندان آگے تجھے اٹھا نہیں سکتا، اور وہ خود تجھے پھینک جائیں گے، خاندان والے خود پھینک جائیں گے. جو بیگم کبھی نظروں سے اوجھل ہوئی تو دھڑکا لگ جاتا تھا، ہم نے بڑی بڑی حسینہ پہ قبروں کی مٹی دھڑا دھڑ پڑتی دیکھی. اسی کو مجبور کرتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے ذرا سنبھل کے چل. یہ دنیا کسی کی نہ بنے، اس لیے زور لگا رہا ہوں. رمضان قریب ہے، ہاں
11 مہینے میں جو پہاڑ گناہوں کے بنا لیے، جو دریا اور سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ جمع کر لیے، پہاڑوں کے وزن سے زیادہ گناہ جمع کر لیے، ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ چھوڑنے کی، ابھی سے نماز کی پختگی پیدا کرو، جماعت کی نماز کی پابندی پیدا کرو، قرآن کریم کی تلاوت طبیعت سے کرو، جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ بیٹے کا خط فوج میں سے آئے اماں کے پاس، اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو، اور موقع بھی جنگ کا ہو، ہائے ہائے، پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے، بار بار پڑھواتی ہے، خیر میرے بچہ خیر سے ہو، میرا بچہ خیر سے ہو۔ خط تو آیا، کبھی بیوی پڑھوا کے سن رہی ہے، کبھی بیٹی پڑھوا کر کے سن رہی ہے، ابا کا خط آیا، کبھی بہن سن رہی ہے، بھائی جان کا خط آیا ہے، اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوا ہے، کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھوا کے سنا؟ کوئی ان پر آج تک مسجد مدرسے میں آیا اگر میرے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے مجھے قرآن سنا دو، اس کی برکت سے ممکن ہے میرا دریائے کرم خدا کبھی جائے، میرے گناہی معاف ہو جائے۔ اس پر تیار نہیں، اس پر آمادہ نہیں۔ اصل بات کہہ دوں، ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں، ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں، ہمیں قبر پہ جانے پہ یقین نہیں۔ اگر ہو تو زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا، 1 منٹ نیند نہیں آئی۔ اللہ والے کی بیٹی بھی بڑی وفادار تھی، ابا کا حال ساری رات کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ صبح کہنے لگی میرے ابا کیا بات ہے، آج نیند نہیں آئی، کوئی تکلیف تھی، کیا بات ہے؟ فرمایا میری بیٹی تکلیف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، مجھے پریشانی کوئی نہیں، صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں، اللہ کے قرآن میں جہنم کی خبر سن چکا ہوں، اسے نیند کیسے آئے؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، رو رو کر آنکھیں کھوتی، اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی، اگرچہ عثمان کی چہرے پر نالیاں بن گئی تھی۔ اور پتھر دلوں کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے ڈر کر، خدا کے غضب سے ڈر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنسو نکلا۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کون فنا، سب کے سب ہے راہ روے کون فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بورے فنا۔ درخت کہتا ہے میں فانی، پتا پتا کہتا ہے میں فانی، زمین کہتی ہے میں فانی، ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے، کسی چیز کو نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انعام ہے، سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمر ملی ہوئی ہے، حیاتی ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکا پیدا کرو، پابندی سے نماز ادا کرو، کم سے کم درود شریف کی 1 صبح تسبیح 1 شام کو ہو جائے، استغفار کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح۔ اب تمہیں کہاں فرصت ہے تسبیحوں کی؟ تم تو کہہ دو گے تو ملا ہے، بڑا بڑا کھاتا ہے، تسبیح کرتا رہو، ہم کیسے کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور منہ سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو۔ دل دریار دست درکار، ہاتھ کام میں ہو اور دل یار میں لگا ہوا ہو، پر تمہیں تو ان سے فرصت نہیں نا۔ سفید داڑھی ہے،
بیٹھا ہے کام کر رہا ہے اور کنجری دل میں بسی ہوئی ہے، اندر بیٹھی کنجری گانا گا رہی ہے، تال لگا رہا ہے بڑے میاں. کنجری کا گانا سنتے مرو گے، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے. فرشتے تمہارا استقبال کریں گے کہ یہ وہ بڈھا ہے جو ہر وقت کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا، اس کو تو فوراً جنت میں پھینک دو بھائی. سبحان اللہ. وہ خدا کا نظام ہے، تیرے خیال